ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کیسے کر لیں گے؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیب ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں, بار بار تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ نواز شریف کرے کوئی بھی کرے, ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے, بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے, ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سکولز میں جاتا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی, پتہ نہیں کیوں, مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے, مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے, سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہوگی. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا, لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا, تو پھر ذلت ہمارا مقدر بنی. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے, اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارہ وعدہ حور, کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت, مال, ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں, میں نے ایز انجینئر یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بولتے, ان کے سامنے کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, وہ جب بزنس کرتے ہیں سچ بولتے ہیں. ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا, جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ ہے وہ ہے, لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائے, سچ بولنا ہے, ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, محنت کرنی ہے, احسان سے کام کرنا ہے, پنکچویلٹی شو کرنی ہے, رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کی ایسے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی کی لہریں ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ ینگسٹرز کی وجہ سے آئیں گی, جو کہ 62% اس ملک کا حصہ ہیں. 62% ینگسٹرز ہیں, اتنے کسی کنٹری میں نہیں. یقین کریں, میں سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے ینگسٹرز کہیں نہیں, 62% پوری دنیا میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں, مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو, عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں, سورہ کہف چیپٹر نمبر 18, سورہ نمبر 18 ہے, پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے, 7 لوگ. پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے, ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا, اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں, جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا, کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک آنسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے, اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا, ایک موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے. کوئی پیسے نہیں مانگے, کوئی ریسورسز نہیں مانگی, کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی.
وہ پوری دعا نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے، ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی، 2 بندوں. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. سیرت کیا بتاتی ہے؟ ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سیرت کیا بتاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف. ایک سازش کر کے دیکھ لی. ان کو نعوذ باللہ کہا جی مجنون ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، پروپیگنڈا کر لیا. مکہ سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جاؤ، ہجرت کرا دی. لیکن اینڈ میں کامیاب کون ہے؟ کون گھٹنوں میں آ کر بیٹھ رہا ہے؟ ابو سفیان. بعد میں ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ. کیا مثال ہے کہ جب اللہ تمہاری سائیڈ پہ ہے نا تو پھر دنیا کی سب سے طاقتور پاور تمہارے ساتھ ہے. پھر چھوڑ دو ٹینشن. اور یہاں میں ابن تیمیہ کا ایک کال آپ سب کو سنانا چاہوں گا جو مجھے بہت سٹرینتھ دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مجھ پہ، کوئی فائنینشیل لاس آتا ہے، انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے، زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دشمن آ جاتا ہے، بہت کچھ آئے گا. لیکن ان کا ایک کال مجھے بڑی سٹرینتھ دیتا ہے. انہوں نے کہا What can my enemies do to me? میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ Wherever I go I carry my Jannah with me. جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکالتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین دیکھوں گا. اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اکیلا پن ہے، جہاں بیٹھ کر میں اللہ کروں گا، ذکر کروں گا، اللہ کے قریب ہوں گا. اور اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا اور سیدھا اللہ سے ملوں گا، جنت جاؤں گا. تو میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں میرے دشمن؟ ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یقین کریں، ایسے انسان کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو اپنی جنت ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. تو یہ کنسیپٹ بھائیوں یقین کریں، جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے نا مسلمان ہونے کے ناطے، اور جو فلسفہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا، یقین کریں اس کو تھام کے اگر آپ چلیں گے ساری عمر تو انشاءاللہ زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ہیں. اور ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر قادر ہے. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. یہ جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے اچھی بات ہے، اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو بھی اوپر بیٹھا ہے ترقی دینے والی ذات اللہ ہے، یہ ہمیشہ آپ کا بیلیف ہونا چاہیے. اوپر لانے والی ذات اللہ ہے، اسباب اللہ بناتا ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر یج اللہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے نکالتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو ان کی تقدیر ہی بدل دی اللہ نے، ان کے حالات ہی بدل دی اللہ نے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے.